الرحمن الرحیم، میں 5th کلاس کی اردو اے کی ٹیچر ہوں۔ آج ہم سبق نمبر 10 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 10 کا عنوان ہے ہمارے پیشے۔ پیشہ کیا ہے؟ پیشہ روزی کمانے کا ذریعہ۔ کتاب کے صفحہ نمبر 53 پہ اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے ہر شخص کوئی نہ کوئی کام کر کے روزی حاصل کرتا ہے، یعنی اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہر شخص کوئی نہ کوئی کام کر کے پیسے کماتا ہے اور ان پیسوں سے اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ روزی کمانے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ پیشہ کہلاتا ہے، یعنی جو کام کر کے ہم پیسے کماتے ہیں وہ ہمارا پیشہ کہلاتا ہے۔ پاکستان میں دوسروں ملکوں کی طرح مختلف پیشے ہیں، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ زراعت یعنی زمینوں میں بیج بو کر فصلیں کاٹنا، اس کام کو زراعت کہتے ہیں۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ زرعی ملک یعنی یہاں پر زراعت ہوتی ہے، اس لیے یہاں زراعت سب سے بڑا پیشہ ہے، یعنی یہاں پر زیادہ لوگ زراعت کر کے اپنی روزی روٹی حاصل کرتے ہیں۔ اکثر لوگ کھیتی باڑی کر کے اپنی روزی حاصل کرتے ہیں۔ کھیتی باڑی کرنے کے لیے سخت محنت کرنا پڑتی ہے۔ ہمارے کسان بے حد محنتی ہیں۔ اکثر کسان اب تک پرانے طریقوں سے ہی فصل اگاتے ہیں، لیکن اب جدید طریقوں کو بھی اپنایا جا رہا ہے۔ جدید یعنی نئے طریقوں کو بھی اپنایا جا رہا ہے، جس سے ہماری فصلوں کی پیداوار میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان زرعی اجناس دوسرے ملکوں کو برآمد کر کے کثیر زر مبادلہ کما رہا ہے۔ زرعی اجناس یعنی جو فصلیں اگاتے ہیں ان سے ملنے والا جو اناج ہے وہ دوسرے ملکوں کو برآمد کر کے یعنی ان کو بیچ کر کثیر زر مبادلہ سے مراد ہے جو چیز دوسرے ملکوں کو بھیج کر جو پیسہ کمایا جاتا ہے اسے زر مبادلہ کہتے ہیں۔ پاکستانی چاول، سبزیاں اور پھل بیرون ممالک یعنی باہر کے ممالک میں بے حد مقبول ہیں۔ مقبول یعنی مشہور ہیں۔ گلہ بانی یعنی بھیڑ بکریاں چرانا۔ بھیڑ بکریاں چرانے کو گلہ بانی کہتے ہیں۔ گلہ بانی کرنے والے کو گلہ بان، چرواہا اور گڈریا بھی کہتے ہیں، یعنی بھیڑ بکریاں چرانے والے کو گلہ بان، چرواہا اور گڈریا بھی کہتے ہیں۔ پاکستان میں بہت سے لوگ گلہ بانی کر کے روزی کماتے ہیں۔ اگرچہ تمام صوبوں میں یہ پیشہ اپنایا جاتا ہے، مگر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں یہ پیشہ بہت عام ہے، یعنی ان دو صوبوں میں یہ پیشہ بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تاحال یعنی ابھی تک جدید طریقے سے گلہ بانی کا رواج نہیں ہے۔ جدید یعنی نئے طریقے سے گلہ بانی کا رواج نہیں ہے۔ ہمارے گلہ بان بے حد محنتی اور ایماندار ہیں، ان کی بدولت ہی ہمیں گوشت، اون، چمڑا اور دودھ حاصل ہوتا ہے۔ صنعت و حرفت یعنی ہاتھ یا مشین سے چیزیں بنانا۔ ہاتھ یا مشین سے چیزیں بنانے کو کہتے ہیں صنعت و حرفت۔ پاکستان کے بہت سے لوگ کارخانوں، ملوں اور فیکٹریوں میں کام کر کے روزی کماتے ہیں۔ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں کپڑے، سیمنٹ، کھاد، دوائیوں اور روزمرہ کھانے پینے کی اشیاء کے کارخانے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہماری صنعت ترقی کر رہی ہے اور ان کارخانوں میں کام کرنے والے خوشحال ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں بجلی کے بحران کی وجہ سے کارخانوں کی کارکردگی متاثر ہوئی ہے، لیکن اس پر جلد ہی قابو پا لیا جائے گا۔ کراچی، لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ، ملتان، پشاور اور کوئٹہ بڑے صنعتی شہر ہیں، یعنی ان شہروں میں صنعتی کام زیادہ ہوتے ہیں۔ ملازمت یعنی نوکری کرنا، یعنی کچھ عرصے تک اس کام کو کرتے رہنا۔ پاکستانیوں کی کثیر تعداد ملازمت کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ ملازمت کے کئی شعبے ہیں، جن میں سرکاری اور غیر سرکاری ملازمتیں بھی شامل ہیں۔ مسلح افواج، پولیس اور اساتذہ کی تعداد ملازمت کے شعبے میں سب سے زیادہ ہے، یعنی ان شعبوں میں زیادہ لوگ ہیں، یعنی پولیس میں اساتذہ بھی بہت ہیں اور پولیس کے افراد بھی زیادہ ہیں اور افواج بھی ہماری بہت زیادہ ہیں، یعنی ان 3 شعبوں میں جو ہیں ہمارے افراد بہت زیادہ ہیں۔ یعنی محنت مشقت کرنا۔ چونکہ پاکستان میں ابھی تک 40% سے زیادہ لوگ ناخواندہ ہیں۔ ناخواندہ یعنی ان پڑھ ہیں، اس لیے عام مزدوروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، یعنی لوگ ان پڑھ ہیں تو اس لیے ہمارے ملک میں مزدوروں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ ایسا پیشہ ہے جس سے وابستہ افراد کے حالات بے حد خراب ہیں۔ چونکہ مزدور طبقہ زیادہ تر ان پڑھ ہے، اس لیے وہ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کوئی خاص منصوبہ بندی نہیں کر سکتا۔ ہر حکومت کوشش کرتی ہے کہ مزدور کے حالات بہتر ہوں، مگر پھر بھی اس پیشے سے وابستہ افراد کے حالات میں
زیادہ بہتری نہیں آ رہی۔ درج بالا بڑے بڑے پیشوں کے علاوہ پاکستان میں اور پیشے بھی ہیں جن میں کانکنی، تجارت، دکانداری، اداکاری، وکالت اور مختلف ہنر وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستانی خواتین بھی تقریباً ہر شعبے میں نمایاں کارکردگی دکھا رہی ہیں، یعنی پاکستان کی عورتیں بھی ہر شعبے میں اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں۔ جو لوگ زیادہ محنت اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں وہ اپنے پیشے میں بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ جھوٹ، چوری، بددیانتی سے وقتی طور پر کامیابی تو مل جاتی ہے، مگر ایسے طریقوں سے کمائی ہوئی روزی صحیح نہیں ہوتی۔ یعنی ہم جھوٹ چوری کر کے کما تو بہت لیں گے، لیکن ایسے طریقوں سے کمائی ہوئی روزی ٹھیک نہیں ہوتی۔ ہمارے مذہب میں اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بڑے ہو کر جو کوئی پیشہ بھی اپنائیں اس میں خلوص، ایمانداری، محنت اور لگن سے کام کریں۔ یعنی آپ بچے جب بڑے ہوں تو اپنے کام کو محنت اور دیانتداری سے کریں، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، دل کو اطمینان ملتا ہے اور خاندان میں خوشحالی آتی ہے۔ عنوان پہ آپ کے سوال جواب ہیں اور معروضی سوالات ہیں، یہ آپ دیکھ لیں۔ پیشہ اپنانے کا بنیادی مقصد ہوتا ہے شہرت، روزی یا عزت؟ تو پیشہ اپنانے کا بنیادی مقصد ہوتا ہے روزی۔ پاکستان میں سب سے زیادہ تعداد کن لوگوں کی ہے؟ اساتذہ، کسان یا گلہ بان؟ اساتذہ۔ پاکستان دوسرے ملکوں کو کون سی چیز برآمد کر کے زر مبادلہ حاصل کرتا ہے؟ تو چاول، اس کا صحیح جواب ہے چاول۔ مزدوروں کے حالات بہتر نہیں ہیں کیونکہ وہ ہیں ناسمجھ، کامچور، غریب یا ان پڑھ؟ تو مزدور جو ہیں ان پڑھ ہیں، اس کا صحیح جواب ہے ان پڑھ۔ دوسرے ممالک کے لوگ پاکستان کی کون سی چیز زیادہ پسند کرتے ہیں؟ گندم، آم یا دوائیاں؟ صحیح جواب ہے آم۔